آریان خیر تو ہے؟ آج آپ بہت رومانٹک ہو رہے ہیں۔ آنم نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے اچھے سے اس کے گرد لپیٹے۔ ہاں کیا کروں، کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ آریان مصنوعی میٹھی آواز میں بولا تاکہ ہانم کو ذرا بھی شک نہ ہو کہ وہ شخص اسے پکار رہا تھا۔ اسی لیے تو اس نے جھٹ سے ہانم کو حق کیا تھا کہ کچھ بھی اس کے سمجھ میں نہ آئے۔ آریان ہم مال میں ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ ہانم نے ڈپٹا۔ دفعتاً آریان اس پر جھکا۔ آریان کی اس قدر مہربانی پر ہانم تو سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جسارت کرتا، اسی وقت چینجنگ روم کا دروازہ کھٹکنے لگا تو آریان کا تسلط ٹوٹا تھا اور وہ ایک دم سے ہانم سے کرنٹ کی صورت دور ہوتا اپنی پیشانی کو مسلنے لگا۔ ارے بہن نکل بھی آؤ باہر، ہم نے بھی چینج کرنا ہے۔ باہر سے آواز آئی تو آریان نے کمرے میں نظر دوڑائی جہاں بے شمار لیڈیز ڈریس لٹکے تھے۔ اتنی عجلت میں وہ گرلز کے چینجنگ روم کی طرف چلا آیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ او شٹ، یہ تو گرلز چینجنگ روم ہے۔ آریان پریشان ہوا تو ہانم اس کی حالت پر ہنسی تھی۔ تو کیا ہوا، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں؟ ہانم ہنستے بولی، لیکن آریان ارد گرد چکر لگاتے کچھ سوچنے لگا۔ بیوی کے ساتھ ہوں، یہی تو مسئلہ ہے، وہ بھی گرلز کے چینجنگ روم میں۔ اب ایسے ہی باہر جاؤں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ آریان کو اپنی بے عزتی کا شعبہ ہوا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی کیوں نہیں تھا، لیکن گرلز کے چینجنگ روم سے باہر نکلنے سے آریان پاشا کی شان کے خلاف تھا۔ اپنا ذہن لڑاتے آریان نے کچھ سوچنا چاہا جب اس کے ذہن میں باران کا خیال آیا۔ ہاں باران، ہاں باران کو کال کرتا ہوں، وہی مجھے یہاں سے نکلوا سکتا ہے۔ آریان نے جیب سے موبائل نکالتے جلدی سے باران کا نمبر ڈائل کیا، جبکہ باہر پھر سے دروازہ بجنے لگا۔ ارے کوئی اندر ہے بھی یا نہیں؟ دروازہ تو کھول دو بہن۔ باہر لائن لگ چکی تھی مگر وہ اندر یہاں وہاں ٹہل رہے تھے۔ ہیلو باران، میری بات سن، میں گرل چینجنگ روم میں ہوں، باہر رش لگ چکا ہے یار، تو کچھ کر، مجھے یہاں سے جلدی باہر نکلوا۔ آریان نے ساری بات اس کے گوش گزار کی تو باران اوکے کہتا کال بند کر گیا تھا۔ وہ تالیہ کو شاپنگ کروا رہا تھا، لیکن اب وہاں آریان کی وجہ سے اسے چینجنگ روم جانا پڑا۔ اس نے دیکھا چینجنگ روم کے سامنے لائن ہی تو لگ گئی تھی۔ باران، باران اب کیا کرے، وہ یکدم سے سوچنے لگا۔ اسی وقت اس کی ڈمی پر نظر پڑی جو ایک ساتھ دو کھڑی تھی۔ پھر اسی وقت اپنا ذہن لڑاتے باران نے زیام کو چینجنگ روم کے پاس آنے کو کہا۔ زیام اسی وقت اس کے پاس آیا کیونکہ وہی قریب تھا اور نورے بھی ساتھ ہی تھی۔ زیام، میرے اشارے پر تم نے ڈمی کو گرانا ہے لیکن کسی کو سمجھ نہ آئے۔ باران اسے سمجھانے کے بعد چینجنگ روم کے پاس آیا اور زیام کو اشارہ کیا۔ اس کے اشارہ کرنے پر زیام نے اسی وقت غلطی سے لڑکھڑاتے ڈمی کو نیچے گرایا تو سکون بھری فضا پر ایک دم سے شور پیدا ہونے پر سب نے مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا جہاں دو ڈمی ایک ساتھ گر چکی تھی۔ ان سب لیڈیز کا دھیان بھٹکا تو باران نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے جلدی سے چینجنگ روم کا دروازہ کھولا اور آریان پاشا ایک سیکنڈ سے پہلے نکلتا دوسری جانب چلا گیا۔ پھر زیام نے سب کی جانب دیکھتے معذرت کی تو ان عورتوں نے اپنا دھیان بھٹکا اور چینجنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھا جو اب کھل چکا تھا، اور اسی وقت ہانم روم سے باہر نکلی۔ بہن، کپڑے ہی چینج کر رہی تھی کیا بنا رہی تھی؟ ایک عورت نے طنز کیا تو ہانم بغیر جواب دیے وہاں سے چلتی دوسری طرف آ گئی۔ باران تالیہ کو اکیلا چھوڑ کر آیا تھا، اسی لیے وہ آریان کی سمت جانے کے بجائے برائڈل ڈریسنگ کو دیکھتی تالیہ کی جانب بڑھ گیا۔ تالیہ کو ڈریس پسند آیا؟ باران نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اس کی توجہ کھینچی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں باران، ابھی تک تو نہیں۔ تالیہ نے محض شانے اچکائے تھے۔ تم یہ چار ڈریس ہی ٹرائی کرو، جو اچھے لگے گا پھر ہم وہ سلیکٹ کر لیں گے۔ باران نے پیار سے کہا تو تالیہ ان چاروں ڈریسز کو دیکھنے لگی جو اس کے سامنے پڑے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ٹرائی کرتی ہوں، تم سلیکٹ کرنا۔ چاروں بھاری لہنگوں کو اٹھاتی وہ چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی تو باران وہاں پر پڑی سنگل کرسی پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 5 ہی منٹ کے بعد وہ ایک بھاری کام والا ڈریس پہنے ہوئے باہر نکلی تو باران نے ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ڈارک ریڈ کلر کی اسکن کلر کے لہنگے میں وہ باہر آتی باران کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسا ہے یہ؟ باران نے ایبرو چکاتے پوچھا تو تالیہ نے ایبرو چکاتے پوچھا تو باران نے اچھے سے اس کا جائزہ لیا مگر اسکن کلر اسے پسند نہیں آیا۔ اس کا اظہار کرنے کے لیے باران نے نفی میں اپنی گردن ہلائی تو تالیہ بھاری لہنگا اٹھاتی اسی وقت واپس چلی گئی۔ پھر سے 5 منٹ کے بعد وہ ایک لہنگا پہنے باہر نکلی جس کی کرتی تھوڑی چھوٹی تھی، بازو اوپر کرنے کی وجہ سے اس کی بیلی نظر آنے لگا۔ اچھا تو تھا کہ اسی وقت باران نے نام گردن ہلائی۔ دوبارہ واپس جاتی وہ ایک اور برائڈل ڈریس پہن کر باہر نکلی تو باران نے پھر سے اس میں نقص نکالا کیونکہ وہ فل سرخ رنگ کا تھا اور باران کو خاصا پسند نہیں آیا تھا تو اس نے پھر سے انکار کیا اور تالیہ واپس روم میں جاتی اب آخری لہنگا پہن کر باہر نکلی۔ باران نے چمکتی نظروں سے اسے دیکھا جو ریڈ اور ڈارک بلو کلر کے لہنگے میں وہ قیامت خیز لگ رہی تھی۔ اس کا یہ لہنگا ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا، کرتی بھی پوری تھی۔ پھر باران کے مائنڈ کے مطابق اس نے
ڈارک بلو کلر کی پینٹ کوٹ پہننا تھا، اسی لیے یہی لہنگا اسے پسند آیا۔ اپنے انگوٹھے اور انگلی کو ملا کر گول شیپ دیتا باران نے متاثر ہو کر اس کی تعریف کی تو تالیہ بھی مسکراتی اسی لہنگے کا انتخاب کر گئی تھی۔ ساری شاپنگ کرنے کے بعد تقریباً رات کو واپسی ہوئی۔ ساری شاپنگ ہی انہوں نے ایک دن میں کر لی تھی۔ اب کھانے کے بعد وہ اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے تھے۔ آج مائیوں کا فنکشن تھا، جس وجہ سے وہ سب بوائز جلدی اٹھ کر شام کی تیاریوں میں لگ گئے تھے اور ساری لڑکیاں اپنی بیوٹی ٹپس کی تیاری میں مصروف تھی، جبکہ آریان کی مما کے آ جانے سے نورے کو کافی سہارا ہو گیا تھا۔ وہ ایشی کو خود ہی سنبھال رہی تھی اور نورے ہانم مل کر تالیہ کو فیشل کرنے میں بزی تھی۔ ضروری تو نہیں تھا اسے فیشل کا، مگر وہ اپنی بیوٹی روٹین کے مطابق بہت ٹچی تھی۔ جس جس کو انوائٹ کرنا ہے وہ کر چکے تھے، اب انتظار زیام کے پیرنٹس کا تھا۔ ہاں تو وہ تینوں سجاوٹ کروانے لگے اور سارا تھیم یلو اور اورنج رکھا گیا۔ باران، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیری تو آج بتیسی ہی اندر نہیں جا رہی۔ باران ٹائپنگ میں تالیہ کے ساتھ مصروف تھا جب زیام اس کے قریب آ کر بولا، میری شادی ہو رہی ہے، ظاہر ہے خوش ہونا تو بنتا ہے۔ ہاں ہاں، پسند کی شادی، پسند کی لڑکی ہے، خوش کیا، تجھے تو پاگل ہو جانا چاہیے۔ زیام نے ایک نظر حال کو دیکھتے کہا تو باران کھل کر مسکرایا۔ ابھی وہ جواباً کچھ کہتا کہ آریان وہاں سے گزرتا اسٹیج کی جانب بڑھا اور انہیں کچھ ہدایات دینے لگا۔ آریان، یہاں آؤ نا ذرا۔ باران نے آواز لگائی تو آریان باران کے قریب آیا جو زیام کے ساتھ کھڑا موبائل یوز کر رہا تھا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ آریان آتے ہی آئیبرو جھکا گیا۔ کل تو چینجنگ روم میں ہانم کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ باران کو کل موقع نہیں ملا تھا آریان سے اس بارے میں بات کرنے کا، اسی لیے اب یاد آتے ہی یوں ہی جھٹ سے پوچھ لیا۔ میاں بیوی ایک کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ آریان نے زمانی کہتے طنزیہ پوچھا تو باران اور زیام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا پتا، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ باران نے مسکراتے شانے اچکائے تو زیام نے ایک کہکا لگایا۔ چل پھر شادی کے بعد مجھ سے یہ بات کرنا۔ آریان نے بات کو ٹالنا چاہا۔ تو مان یا نہ مان، تو اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ باران نے اس کے چہرے کی سمت دیکھتے اندازہ لگایا تو آریان نے چونک کر اسے دیکھا۔ باران، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ باران، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں کیوں لینے لگا اس جوڑنی میں انٹرسٹ؟ آریان نظریں چرانے لگا تو باران بھی جب بات کرے تو پھر نظریں کیوں چراتا ہے، بخلاتا کیوں ہے؟ زیام نے اس کے چہرے کا بخوبی جائزہ لیا تھا۔ میں کب چراتا ہوں؟ تم سب کو پتہ ہے اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس لیے پلیز تم دونوں خاموش ہو جاؤ اور اپنے کام پر توجہ دو۔ رپٹنے والے انداز میں بولتا آریان اسی وقت انہیں سنا تھا وہاں سے منٹ سے پہلے چلا گیا تھا۔ سب اپنے اپنے کام کر کے فری ہوئے تو زیام کے پیرنٹ بھی تب ہی آ گئے تھے۔ لڑکیوں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور ان سب نے مل کر کھانے کے ساتھ باتوں کا لطف اٹھایا۔ زیام نے تنگ تو نہیں کیا میری بیٹی کو؟ ماموں جان نے نورے کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو نورے نے ایک نظر زیام پر ڈالی جو نورے سے رحم کا امیدوار تھا۔ نہیں ماموں جان، بہت اچھا وقت گزرا۔ زیام کی نظروں کا مطلب سمجھتے نورے نے تحمل کا مظاہرہ کرتے اس کے حق میں کہا تو زیام نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ گدھا شادی کروا کر سدھر گیا ہے۔ زیام کے بابا اسے بات لگائے بغیر تو رہ نہیں سکتے تھے تو زیام نے منہ لٹکا کر انہیں دیکھا تھا۔ ہمارا پوتا کیسا ہے، پکڑاؤ تو صحیح مجھے۔ ماموں جان نے نورے کے ہاتھ سے ایشی کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا، جبکہ انہیں اس بار ہمارا پوتا کہنے پر نورے نے زیام کو دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو، کیا آپ نے بتا دیا؟ جبکہ زیام خود کو الجھا ہوا تھا، وہ اسے میرا پوتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ ماموں جان تو پہلے اسے ایشی کہا کرتے تھے۔ ہمارا پوتا کتنا بڑا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ، ہماری جان نے ایشی کے گال کو سہلاتے کہا۔ ماموں جان، آپ ارشمان کو ہمارا پوتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ نورے الجھی تو ماموں جان کھل کر مسکرائے تھے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایشی ہمارا پوتا ہے۔ پہلے زیام نے کچھ دن بچے کو پالا، پھر نورے بیٹا، آپ نے تو اس لحاظ سے ارشمان تم دونوں کا بیٹا ہوا۔ ماموں جان کی بات ان سب کو حیران کر گئی تھی جبکہ ان سب کا کھانا چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ لیکن کیسے بابا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ زیام تذب بذب کا شکار ہوتا انہیں دیکھنے لگا، جنہوں نے بیک وقت ممانی جان کی طرف دیکھا یکا یک وہ ایک ساتھ گہرے مسکرائے تھے۔ بیٹا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب اتفاق تھا؟ ممانی جان بولی تو زیام اور نورے نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ جی ماموں جان، آپ کا اچانک سے باہر چلے جانا، میرا اور زیام کا نکاح ہونا، پھر عشی کی حقیقت کا کھلنا اتفاق ہی تو ہے۔ اپنے ذہن پر زور دیتے اس نے باری باری ماموں جان اور ممانی جان پر نظر ڈالی۔ نورے بیٹا، جسے آپ اتفاق سمجھ رہی ہیں وہ دراصل اتفاق نہیں ہے، وہ تمہیں اور زیام کو ملانے کی ایک چھوٹی سی پلاننگ تھی۔ ماموں جان کے بولے گئے الفاظ ان سب پر بمباری کی طرح گرے تھے، جبکہ باقاعدہ زیام اور نورے کا تو ایک ساتھ منہ کھلا تھا۔ کیا مطلب بابا، یہ نکاح مجبوری میں نہیں ہوا تھا؟ زیام شاہ ان کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ پہلے تم دونوں یہ بتاؤ، محبت ہو گئی ہے نا؟
اسی کو اپنی گود میں صحیح سے بٹھاتی ممانی جان نے ان کو دیکھا تو زیام نے اس بات میں سر ہلایا اور نورے شرماتی ہوئی سر کو جھکا گئی۔ ہم جانتے ہیں، اسی لیے آپ دونوں کا نکاح کروانا پڑا۔ نورے بیٹا، میں جانتی ہوں زیام آپ کا دل جیت لے گا۔ آخر نکاح کے 3 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ دونوں محبت کی سیڑھی میں قدم نہیں رکھتے، لیکن ممانی جان آپ کو کیسے ان سب چیزوں کا علم ہوا تھا؟ نورے کو ابھی بھی ان کی باتوں کی صحیح سے سمجھ نہیں آئی تھی، وہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ وہ صاف لفظوں میں مزید سننا چاہتی تھی۔ وہ ایسے کہ نورے، آپ نے پورے گھر کو سر پر اٹھایا تھا کہ آپ شادی نہیں کریں گی اور بچہ اڈاپٹ کر کے اس کے ساتھ زندگی گزاریں گی، لیکن ہم آپ کو اس کام کے لیے کسی کا سہارا یا مدد لینے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس لیے میں نے اور آپ کے مامون جان نے پلاننگ کے تحت زیام کو اس دن ہسپتال بھجوایا۔ جس دن آپ ہسپتال گئی تھی، ڈاکٹر سے بات ہم نے پہلے کر لی تھی، اسی لیے ڈاکٹر نے عین وقت پر زیام کی مدد کے ذریعے آپ کی مدد کی۔ ممانی جان نے ساری بات ان کے گوش گزار کی تو ان دونوں کے صحیح معنوں میں ہوش ٹھکانے لگے۔ انہیں تو یہ لگا تھا کہ یہ سب اتفاق ہے اور نورے کا زیام سے محبت ہو جانا اس کا مقدر ہے، لیکن اس سب پلاننگ کے پیچھے تو مامو جان اور ممانی جان کا ہاتھ تھا، جو نورے کو ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کی بہو بنا کر اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی بات سن کر زیام کو وقت یاد آیا جب اس کے ہاتھ میں 1 مہینے کا معصوم سا بچہ تھا۔ وہ اپنے گھر سے لوٹ رہا تھا کہ روڈ پر چلتے اسے اچانک سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، پھر وہ 2 قدم چلا۔ اس کے پیر چلنے سے انکاری ہو گئے، دفعتاً وہ ٹھہرا، پھر پلٹنے لگا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اچانک دل نے ملامت کی، بچے کی آواز کانوں میں التجا کی صورت گردش کرنے لگی۔ ناگہانی بے ساختہ ہی اس کے قدم سڑک کے دوسری جانب چلنے لگے۔ وہ فٹ پاتھ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا رونے کی آواز اس ڈبے سے آ رہی ہے جو فٹ پاتھ پر گرا پڑا تھا۔ یک وہ جھکا، ڈبے کو کھولا، ہاتھ آگے بڑھائے اور کانپتی آواز سے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل لرزا۔ وہ کون بد نصیب لوگ تھے جو اپنی اولاد کو یہاں سڑک پر بے سہارا چھوڑ گئے تھے؟ کیا ان کا ضمیر نہیں کانپا؟ وہ ولا جانے کے بجائے بچے کو اپنے گھر لے گیا۔ پورے 2 دن اس نے بچے کی دیکھ بھال کی، لیکن زیام کے لیے یہ انتہائی مشکل تھا۔ وہ کام پر جاتا، وہ بچے کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ جب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بچے کو ان لوگوں کے حوالے کرے گا جو بے اولاد ہیں، ایٹ لیسٹ انہیں اولاد کی قدر تو ہوگی نا۔ پھر اگلے دن وہ ہسپتال گیا۔ اس نے بچہ ڈاکٹر کے حوالے کیا جو دراصل اس کا دوست تھا۔ اس نے بچہ اس کے حوالے کرنا تھا۔ اسے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی اس نے جاننا چاہا، کیونکہ وہ ڈاکٹر کو کہہ کر آیا تھا کہ پہلے اچھے سے بچے کی گارنٹی لی جائے، پھر وہ بچہ ان کے حوالے کریں۔ نورے نہیں چاہتی تھی وہ جس کی مدد لے کر اس کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے، اسی لیے زیام نے بھی اپنے بارے میں بتانے سے منع کر دیا تھا کہ کس نے وہ بچہ اسے اڈاپٹ کیا ہے۔ یہاں زیام شاہ کو ساری بات سمجھ آئی۔ وہاں نورے غیر مرے ہوئے نقطے پر پرسوچ نظریں ٹکائے ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ ماضی؟ نہیں ممانی جان، مجھے شادی نہیں کرنی۔ ممانی جان اور مامو جان اس کے فلیٹ میں موجود اسے سمجھا رہے تھے، مگر نورے صاحبہ کی سوئی ایک ہی بات پر ٹکی تھی۔ بیٹا، تمہاری عمر ہو گئی ہے، پھر شادی تو ضروری ہے نا؟ مامو جان مامو جان پیار سے اس کے پاس بیٹھ کر بولے تو نورے نے شکوہ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ مامو جان، آپ جانتے ہیں میں شادی نہیں کروں گی۔ بچپن سے لے کر اب تک میرا یہی فیصلہ رہا ہے جو کبھی نہیں بدلے گا۔ نورے کا انداز اٹل تھا۔ جب مامو جان نے ممانی جان کی جانب دیکھتے شانے اچکائے۔ بیٹا، کل کو ہمیں کچھ ہو گیا تو تم کس کے سہارے رہو گی؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے ہمیں کچھ ہو جائے ہم تمہاری شادی کر دیں۔ مامو جان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے سنجیدگی سے کہا تو اسی وقت دروازہ کھلا اور تالیہ اندر داخل ہوئی۔ انہیں سلام کرتی وہ سنگل صوفے پر آ بیٹھی۔ اللہ نہ کرے مامو جان آپ کو کچھ ہو، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نورے نے جھٹ سے مامو جان کی طرف لپک کر، انہوں نے اسی وقت نورے پر گھیرا باندھا تھا۔ بیٹا، زندگی اور موت اب کسی کا پتہ نہیں ہوتا، تمہاری بہتری اسی میں ہے تم شادی کر لو تاکہ ہم بھی تمہارے معاملے میں پرسکون ہو جائے۔ مامو جان، آپ میری بات کو سمجھے، میرے پاس اتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں، آپ ہیں، پھر تالیہ بھی تو ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ نورے کے ذہن میں بچپن سے لے کر اب تک ایک ہی بات فٹ تھی، اسے شادی نہیں کرنی، ورنہ جو اس کی ماں کے ساتھ ہوا شادی کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ بیٹا، ہم جانتے ہیں تمہاری بات صحیح ہے، مگر تالیہ بھی تو ایک دن شادی کر کے چلی جائے گی، پھر تم اکیلے رہ جاؤ گی، تمہیں قدم قدم پر سنبھالنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ انہوں نے نرمی سے نورے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ مامو جان، آپ کو میری فکر ہے نا کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی، کون سنبھالے گا مجھے؟ تو اس کا حل بھی ہے میرے پاس، بس مجھے شادی نہیں کرنی پلیز۔ نورے نے منہ بسوڑتے سہولت سے انکار کیا تو موبائل چلاتی تالیہ بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیسا حل نورے بیٹا؟ اس بار ممانی جان اس کی جانب آتی اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ میں بچہ اڈاپٹ کروں گی، نورے نے پرسکون لہجے میں کہا تو تینوں افراد نے غور سے اسے دیکھا۔ نورے، تم پاگل ہو؟ تالیہ مصنوعی غصے سے بولتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہاں تالیہ، میں بچہ اڈاپٹ کروں گی، مگر کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔
نورے کا انداز ٹھوس تھا تو مومانی جان نے ماموں جان کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اب کیا کرنا ہے؟ بیٹا یہ صحیح نہیں ہے کسی اجنبی کا بچہ لے کر اس کی دیکھ بھال کرنا، اور اگر کل کو وہی اجنبی اگر تم سے تمہارا بچہ لے گیا تو؟ ماموں جان نے خدشہ لاحق کیا تو نورے نے جھٹ سے اس کا حل بھی نکال لیا۔ ماموں جان، ہسپتال میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو بس ایک خفیہ راز رہ جاتے ہیں۔ میں جس اجنبی سے بچہ لوں گی اسے اپنا پتہ نہیں لگنے دوں گی۔ نورے نے فی الحال انہیں ٹالنے کے لیے یہ کہا تھا، ورنہ کوئی اس کی مدد کرے اور وہ شکریہ ادا نہ کرے ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ بچہ میرا سہارا بنے گا، میں ایک مرد کا نہیں اپنے بیٹے کا سہارا بنوں گی۔ نورے نے پکارا نورے نے پکا ارادہ کر لیا تھا، جبکہ ماموں جان کو کچھ پریشان ہوئے تھے۔ نورے بیٹا، آپ کا کوئی ارادہ نہیں پھر شادی کرنے کا؟ ماموں جان نے ایک آخری بار پوچھا تو نورے نے اپنی گردن کو نفی میں ہلایا۔ جواب ابھی بھی وہی تھا، کچھ بدلا تھا تو اس کا ذہن جو ابھی ایک نئے عمل پر کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ ماموں جان، اب اس ٹاپک کو چھوڑ دیں، آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی، میں کھانا لگاتی ہوں، کھانا کھائے بغیر مت جائیے گا۔ نورے تالیہ کا ہاتھ پکڑ کر کچن کی جانب چلی گئی جہاں ملازمہ نے کھانا بنا دیا تھا۔ ماموں جان نے اس کے لیے خاص طور پر ایک ملازمہ رکھوائی تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ فلیٹ میں رہتی تھی۔ زائم کے بابا اب کیا کرنا ہے؟ نورے تو مان نہیں رہی، پھر اب وہ بچے کا بھی بول رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا وہ اپنی بات کی کتنی ضدی اور پکی ہے، جو کہتی ہے وہی کرتی ہے۔ مومانی جان نے اپنی پریشانی مسلتے ہوئے ان کے سامنے مسئلہ رکھا تو ماموں جان نے نظر ثانی کے تقریباً 5 منٹ سوچنے کے بعد انہوں نے جواب دیا، نورے میری بچی ہے اور اس کی خوشی مجھے بہت عزیز ہے، اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے، وہ بچہ اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ زیام کے بابا، ہم نورے کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں زیام سے اچھی اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکے گا، تم فکر نہیں کرو، اس کا حل بھی ہے میرے پاس۔ اچھا جو ہوا ہم دونوں انہی اچھا ہوا جو ہم انہی دنوں نورے سے بات کرنے آ گئے، میں نے سنا ہے تمہارا بیٹا کوئی بچہ لایا ہے گھر۔ جی پتہ نہیں کس کا ہے، لیکن زیام اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کتنے ہی دن کا ہے؟ اسے بچہ نہیں پسند، وہ جلد ہی بیزار ہو جائے گا، پھر اسے ہسپتال چھوڑائے گا اور کوئی ہسپتال سے وہ بچہ اڈاپٹ کر لے گا، اور جو بچہ اڈاپٹ کرے گا وہی نورے ہوگی، کیونکہ بچے کے حوالے سے جو کہانی زیام نے سنائی ہے، اس کے مطابق اگر نورے بچہ اڈاپٹ کرے گی تو کل کو کوئی اسے چھین بھی نہیں سکے گا اور بچے کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک شاندار پلان سوچا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر نورے شادی کے لیے کیسے مانے گی؟ اس کا حل بھی ہے میرے پاس، جب میں کسی پریشانی میں ہوں گا تو نورے میری بات سے انکار نہیں کر سکے گی، اور پھر جس طرح سے ہم دونوں بچوں کا نکاح کروائیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے اپنے بیٹے پر، وہ نورے کا دل جیت لے گا۔ انہیں پورا یقین تھا زیام پر، آخر اس کی پرورش ان کی بیوی نے کی تھی۔ پھر اسی طرح سب کچھ ماموں جان کے پلان کے مطابق ہوا۔ 2 سال کے بعد ان کا نکاح ہو گیا، اور جب وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تو اس بات سے پردہ اٹھا دینا بھی ضروری تھا۔ کیا ہوا نورے بیٹا، آپ نے غصہ تو نہیں کیا؟ ماموں جان کو تھوڑی اس کی فکر بھی لاحق ہوئی تھی، اسے برا نہ لگ جائے۔ انہوں نے سارا کچھ پلان کے تحت کیا کیونکہ زیام کی تو خیر تھی۔ انہیں مخاطب کرنے پر اس کا ماضی کا سحر ٹوٹا اور وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھ گئی تھی، جبکہ وہ سب بھی آج ہی اس حقیقت سے روشناس ہوئے تھے، بیٹا ہم نے جو کچھ کیا سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ آخر ایک عورت نامکمل ہے ایک مرد کے بغیر۔ مومانی جان بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جو ابھی تک سوچ میں ڈوبی تھی۔ نورے کے ساتھ بیٹھی تالیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو نورے نے کچھ بولنا شروع کیا۔ مطلب آپ کو باہر کوئی کام نہیں تھا؟ یہ آخری بات تھی جو اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ کام تو تھا، تھوڑا مسئلہ بن گیا تھا، اس لیے میں نے اور آپ کی مومانی جان نے سوچا اسی طرح نکاح بھی کروا دیا جائے۔ یقیناً تم ناراض نہیں ہوگی ہم سے؟ نہیں ماموں جان، آپ نے جو بھی کچھ کیا میری بھلائی کے لیے کیا، تو پھر اس میں میری بھلائی ہی تو ہوئی۔ نورے ہلکا سا مسکرائی تو وہ دونوں پرسکون ہو گئے۔ اب نکاح بھی ہو چکا تھا اور محبت بھی، پھر وہ انکار کیسے کر دیتی؟ ناراض کیوں ہو جاتی؟ یہ اس کا نصیب تھا جو اسے زیام شاہ سے محبت ہوئی، ورنہ اس کا تو اٹل ارادہ تھا نکاح اور محبت نہ کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں محبت ڈالی۔ یقیناً اسی کی بہتری ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب مائیوں کے فنکشن کی تیاری میں لگ گئے۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب مہمان بھی آ چکے تھے، مہمانوں میں صرف ان کے پیرنٹ اور دوست شامل تھے، اور تالیہ کے کچھ کولیگز۔ تالیہ تیار ہو چکی تھی مگر اسے ابھی تک باہر نہیں لایا گیا تھا، جس بات کا فائدہ اٹھاتے باران خان زادہ اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اندر جاتے ہی سیدھی نظر اس کی تالیہ سے جا ٹکرائی۔ یلو اورنج کلر کے غرارے میں وہ قیامت لگ رہی تھی۔ یلو کلر کا دوپٹہ سلیقے سے سر پر سیٹ کیا گیا تھا، ہلکا ہلکا میک اپ اور تھوڑی سی جولری میں وہ آفت لگ رہی تھی۔ باران کی نظر اس کی پشت پر تھی، دفتراً اس نے ڈریسنگ کے شیشے سے باران پر نظر ڈالی جو اسے دیکھتے ہی شل ہو گیا تھا۔ باران نے بھی سفید سوٹ پر یلو ویسٹ کوٹ پہنی تھی،
خمار آلودہ آنکھوں میں گہری چمک، مغرور اور ستون ناک انابی لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ پھر ایک بھرپور نظر سے اس کا جائزہ لیتے بہران خانزادہ اس کے پاس آیا تو تالیہ نے فوراً سے نظر جھکا لی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے میری ہونے والی بیوی۔ تالیہ کرسی پر بیٹھی تھی، بہران نے جھک کر شیشے سے اس پر تسلط انداز اس کے کان میں سرگوشی نما کہا تو تالیہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، مگر جواباً اس نے کچھ نہیں کہا۔ یہ سوچ ہی کتنی خوشی دیتی ہے کہ کل سے تم میری ہو جاؤ گی۔ بہران نے اپنی انگلیاں اس کے بازو میں چلائی تو تالیہ نے ایک دم سے اپنی آنکھیں میچی۔ تالیہ تم محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ بہران نے اس کی بند آنکھوں میں دیکھا جو اب آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ محبت مجھے جذباتی کر دیتی ہے بہران، پیار مجھ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھینچ لیتا ہے، عشق میں اندھی ہو جاتی ہوں، اور میں تمہارے معاملے میں جذباتی نہیں ہونا چاہتی۔ تم مجھے پسند ہو، تم میرے پسندیدہ مرد ہو، پیار عشق محبت سے بھی اونچا مقام ہے تمہارا میرے دل میں۔ مڑ کر اس کی جانب دیکھتی وہ صحیح معنوں میں بہران خانزادہ کو ہواؤں میں اڑانے لگی۔ اس نے اتنا اچھا اسے جواب دیا تھا، بہران کا لٹو ہونا تو بنتا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بہت جذباتی ہو، مگر میں کبھی بھی تمہیں اپنے معاملے میں جذباتی نہیں ہونے دوں گا۔ بہران نے نہایت ہی نرمی سے تالیہ کے ہاتھ پر گرفت باندھی، یکا اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ لیکن بہران میں بہت ضدی ہوں، تالیہ نے لب بھینچ کر اپنی ایک عادت بتائی۔ مجھے قبول ہے۔ بہران نے دل و جان سے اس کی عادت کو قبول کیا۔ میں بہت بری ہوں۔ مجھے قبول ہے۔ دوسری دفعہ بھی یہی جواب آیا۔ غصہ بھی کرتی ہوں۔ تالیہ نے ناک چڑھا کر آگاہ کرنا چاہا تو بہران کو اپنی ہر ایک عادت سے مجھے پھر بھی قبول ہے۔ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہوتے بہران خانزادہ دل و جان سے بولا تو تالیہ کے پورے جسم میں ایک سرایت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تو میں بہت تنگ بھی کروں گی۔ تالیہ نے نظر اٹھا کر بہران کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تم ہر حال میں قبول ہو، بہت پوزیسو بھی ہوں میں۔ تالیہ نے اب اس کی پرکشش چہرے پر نظر گاڑی تھی۔ جانتا ہوں، بہران نے دانت نکوس سے، اگر کبھی مجھے تمہارے آس پاس کوئی لڑکی نظر آئی تو پہلی فرصت میں شوٹ کر دوں گی۔ بہران نے تالیہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اجازت ہے میری جان۔ بہران مسکرایا جبکہ اسی وقت نورے اور ہانم کمرے میں داخل ہوئی۔ بہران آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نہ ماما نے منع کیا ہے آپ دلہن کو نہیں دیکھیں گے۔ بہران آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جانتے ہیں نا ماما نے منع کیا ہے آپ دلہن کو نہیں دیکھو گے رخصتی سے پہلے۔ ہانم بولتی ان کے قریب آئی۔ یہ کون سا رول ہے؟ اپنی ہی بیوی کو دیکھنے پر پابندی تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ بعد میں جی بھر کر پوری زندگی آپ نہیں دیکھنا ہے، اس لیے جب تک رخصتی نہ ہو جائے آپ تالیہ کو نہیں دیکھیں گے۔ خانم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے اسے آنکھوں کے اشارے سے یہاں سے جانے کو کہا تو بہران ایک آخری نظر تالیہ پر ڈالتے اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ اثر تو نہیں اسے ہوا تھا، اس کی بندی تھی، وہ جب چاہے اسے دیکھ سکتا تھا، جبکہ کافی دنوں سے نشہ نہ کرنے کی صورت میں تالیہ کو اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے چکر آ رہے ہوں۔ تبھی نورے اور ہانم کو چکمہ دیتے اس نے حال میں جانے سے پہلے ریلیکسیشن کی میڈیسن کو پانی کے ساتھ نگل لیا تاکہ اس کی حالت کافی بہتر ہو جائے اور اسے بار بار طلب بھی نہ ہو۔ اسٹیج کے درمیان پردے لگائے گئے تھے، ان دونوں کو بٹھا دیا گیا تھا، رسم شروع ہو گئی تھی۔ نورے تو تالیہ کے ساتھ ہی تھی مگر ہانم نہ جانے کہاں تھی۔ آریان اس کی تلاش میں جو پورے حال میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آریان نے نورے سے بھی پوچھا لیکن اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ناگہان کرنل انکل اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا آریان، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کرنل انکل اس کی متلاشی نظروں میں دیکھنے لگے جو بے تابی سے کسی کی تلاش میں تھی۔ کسی کو نہیں انکل۔ آریان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تو کرنل انکل مسکرائے۔ میجر تم جانتے ہو نا، صرف 3 دن رہ گئے ہیں تمہارے پاس۔ وہ آریان کو یاد کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جی انکل میں جانتا ہوں۔ آریان کا لہجہ پھیکا پڑا تھا۔ مجھے یقین ہے تم پر میجر آریان پاشا، تم اپنی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھاؤ گے۔ کچھ پتہ چلا تمہیں ہانم کے بارے میں؟ اس کی تمہاری زندگی میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ نہیں انکل، ڈائریکٹ تو میں نہیں پوچھ سکتا یہ بات، تو اب اس کی سچائی بعد میں ہی کھلے گی کہ اس نے مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا۔ آریان نے ایک بار پھر سے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ آریان وہ جائیداد کی وجہ سے تمہاری زندگی میں آئی ہے، پیسوں کے علاوہ اس سے کیا مفاد ہو سکتا ہے تم سے؟ انکل میں سمجھ سکتا ہوں، مگر وہ میری جائیداد کیوں ہتھیانا چاہتی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کا مجھے پتہ لگوانا ہے، کیونکہ جتنا کچھ وہ لوٹ چکی ہے اسے میری جائیداد میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ آریان کی بات اپنی جگہ پر صحیح تھی، ہو سکتا ہے اس کا کچھ اور ہی مقصد ہو، بس تم جلد از جلد اس کے راز جاننے کی کوشش کرو، باقی ہیڈ کوارٹر سے میں خود نبٹ لوں گا۔ آریان کے شانے پر ہاتھ رکھتے وہ کہتے بہران کے جانب بڑھ گئے تھے تو وہ اب حال میں کھڑا ہوتا مصروف انداز میں اپنے موبائل پر جھک گیا، جی پی ایس سے اس کی لوکیشن چیک کرنے لگا، آخر اسے پتہ بھی تو چلے وہ کدھر تھی۔ ابھی اس نے موبائل کو آن ہی کیا تھا جب سامنے سے ہانم آتی نظر آئی۔ آریان نے دیکھا کہ وہ ابھی تک موبائل میں بزی تھی۔
خانم نے بھی یلو کلر کا غرارہ پہنا تھا، سیم نورے جیسا، لیکن میک اپ بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ اسے ضرورت ہی نہیں تھی میک اپ کی۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے آریان نے ایک ویٹر کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، تو وہ ویٹر ہاتھ میں ٹرے پکڑے اس کے پاس آیا۔ جی سر، آپ کو کچھ چاہیے؟ ویٹر نے احترام سے کہا۔ وہ سامنے جو لڑکی کھڑی ہے اسے ڈرنک دے کر آؤ، اور ڈرنک دیتے وقت تم نے اس پر ڈرنک گرا دینی ہے۔ نظر خانم پر رکھتے آریان نے اسے سمجھایا۔ لیکن سر، وہ تو آپ کی وائف ہے نا، تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، آریان سخت لہجے میں بولا، تو وہ ویٹر ڈرنک لے کر خانم کے پاس پہنچا۔ پھر جیسے ہی اس نے ڈرنک پکڑی، اسی وقت ویٹر کا ہاتھ لڑکھڑایا اور تھوڑی سی ڈرنک اس کے کپڑوں پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر آریان اسی وقت اس کے پاس آیا۔ یو ایڈیٹ، نظر نہیں آتا تمہیں ساری ڈرنک میری وائف کے کپڑوں پر گرا دی؟ آریان اس کے پاس آتا تو نہیں سے بولا، اور آنم اپنے غرارے کی کرتی جھاڑنے لگی جو اچھی خاصی گیلی ہو گئی تھی۔ رہنے دے آریان، میں صاف کر لیتی ہوں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، میرا ہی دھیان نہیں تھا۔ آنم واقعی ہی موبائل میں بزی تھی، سے خود نہیں پتہ چل سکا کہ ڈرنک کیسے اس پر گری۔ چلو صاف کراؤ، یہ چینج کر لو، آریان نے اس کا رخ واش روم کی جانب کیا۔ نہیں، صاف کر لیتی ہوں، زیادہ نہیں گری۔ آریان اسے واش روم کی جانب لے آیا۔ جب اس نے اپنے ہاتھ سے بیگ نکالتے آریان کے جانب بڑھایا تھا، لیکن آریان کی نظر اس کے موبائل پر تھی، جسے لینے کا اسے انتظار تھا۔ اپنا دوپٹہ سائڈ سے نکالتے اس نے اپنا موبائل آریان کو پکڑایا اور خود واش روم میں چلی گئی۔ اور آریان یہی تو چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایک پل کے لیے بھی موبائل خود سے الگ نہیں کرتی تھی۔ پھر ایسے میں وہ اس کے موبائل کی تلاشی کیسے لیتا؟ آنم کے اندر جاتے ہی اس نے موبائل پر پاسورڈ ڈال کر اسے کھولا۔ پھر جیسے ہی وہ کھل گیا، آریان کے لبوں پر طائرانہ مسکراہٹ رینگی تھی، مگر پہلی نظر اس کے ہوش ٹھکانے لگا گئی۔ وہ ایم جے سے بات کر رہی تھی، چیٹ تو اس کی ساری ڈیلیٹ تھی، مگر جو ایم جے نے نمبر اسے بھجوایا تھا وہ سامنے جگمگا رہا تھا۔ آریان ٹٹکا تھا، کیونکہ وہ اور کسی کا نہیں، آریان پاشا کا نمبر تھا۔ اس کا دوسرا نمبر جو وہ فورس کے کاموں کے لیے استعمال کرتا تھا، وہ نمبر اس لڑکے کے پاس کیا کر رہا تھا؟ پھر اسے یاد آیا، اسے ایک دو دفعہ ایسے لگا تھا کہ ان کی کال ٹریس ہو رہی ہے، مگر کون کر رہا تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا، اس نے اتنا دھیان نہیں دیا تھا۔ جاری کی چیٹ کو بیک کرتے اس نے سارا موبائل چھان مارا، لیکن وہ چلاک کرائم لیڈی سب کچھ ڈیلیٹ اور ہائڈ کر چکی تھی، اور جگہ جگہ پر پاسورڈ بھی لگایا تھا۔ آریان کو جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے جلدی سے سارا کچھ بیک کرتے موبائل سوئچ آف کیا۔ ہو گیا صاف؟ اپنا انداز نارمل کرتے اس نے خانم کو دیکھا، جو اب ٹیشو سے اپنے ہاتھ پوچھ رہی تھی۔ جی ہو گیا۔ خانم نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو آریان نے موبائل اور پرس اس کی جانب بڑھا دیا۔ اسی وقت زیام نے ان دونوں کو آواز دی تو وہ دونوں سٹیج کی طرف آ گئے۔ مائیوں کا فنکشن اختتام پا چکا تھا، جو گیسٹ آئے تھے وہ بھی چلے گئے تھے۔ اب سب حال میں ایک سائڈ پر رکھ کے صوفوں پر برجمال تھے۔ چلو بچوں، اب سو جاؤ تم لوگ۔ پاشا صاحب نے ان سب کے چہروں کی جانب دیکھا، جو کہیں سے بھی تھکے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ انکل، ہم سوچ رہے ہیں مل کر ایک گیم کھیلی جائے۔ زیام نے ان کی توجہ کھینچی تو وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگے۔ بچوں، تم لوگ کھیل لو، ہمیں بہت نیند آ رہی ہے، پاشا صاحب کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں انکل، آپ کو بھی کھیلنا ہوگا۔ زیام ان کے پاس آیا تو بولا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ پاشا صاحب رک جائے نا، آج بچوں کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لیتے ہیں، پاشا کی وائف نے پیار سے کہا، تو ایک ساتھ ان سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ انکل، اب تو آپ کو رکنا پڑے گا، زیام نے شرارتی لہجے میں کہا، تو پاشا صاحب نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالتے ان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ اب بتاؤ کیا گیم کھیلنی ہے؟ گیم یہ ہے کہ دو ٹیمز بنیں گی، ایک لڑکوں کی اور دوسری لڑکیوں کی۔ پھر ہم سب الگ گیم کھیلیں گے، کوئی ایک ایک لائن ہم پرچی پر لکھیں گے اور مقابل ٹیم میں سے کسی کو گیس کرنا ہوگا۔ زیام نے گیم بتائی تو وہ سب ایک دم سے پرجوش ہوتے گیم کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ لڑکیاں ایک طرف ہو گئی اور لڑکے دوسری سائڈ پر۔ 10 منٹ میں زیام اور خانم نے مل کر پرچیاں بھی ریڈی کر دی۔ لڑکیوں نے الگ ٹیم بنا لی اور لڑکوں نے ٹاس کے مطابق لڑکیوں کی باری پہلے آئی، اور عمر میں سب سے چھوٹی لڑکی نے پہلی پرچی پکڑنی تھی، جو کہ نورے تھی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بجائے انہوں نے نیچے کوشن وغیرہ سیٹ کر کے قالین کے اوپر ڈھیرا جما لیا تھا۔ نورے کی پہلی باری تھی، اسی لیے اس نے باؤل سے پہلی پرچی اٹھائی۔ پرچی کو اٹھا کر اس نے کھولا، جسے دیکھتے ہی اس نے کھلی آنکھوں سے زیام کو گھورا، آخر وہی تو پرچیاں لکھ رہا تھا۔ نورے، ہمیں بھی بتاؤ کہ کیا آیا ہے پرچی میں۔ خانم اس کے قریب ہوئی تو تالیہ نے اس کی پرچی پڑھی، کپل ڈانس ود پارٹنر آن رومانٹک سانگ۔ تالیہ نے بولا تو زیام کا دل اچھلنے لگا، یہ اس نے نورے کے لیے ہی تو لکھا تھا اور اسی پر آیا تھا۔ نہیں نہیں، میں نہیں کروں گی ڈانس، نورے نے سہولت سے انکار کیا۔ کیسے ماموں اور ممانی جان اور آریان کے پیرنٹ کے سامنے کپل ڈانس کر لیتی؟ کیوں؟ پرچیوں پر آیا ہے، کرنا تو پڑے گا۔ جواباً صرف زیام بولا تھا، اتنا اچھا موقع وہ گوا تھوڑی سکتا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں آتا ڈانس، میں نہیں کروں گی، مجھ سے نہیں ہوگا، یا اگر اس کے بدلے کوئی سزا ہے تو میں وہ کر لوں گی، لیکن ڈانس نہیں کرنا مجھے۔ نورے کے صاف انکار پر زیام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نورے،
جو ڈیئر آیا ہے، اگر تم نہیں کرو گی تو تمہیں اپنے پارٹنر کی کوئی ایک بات ماننی پڑے گی کیونکہ تم ہار گئی ہو۔ انم نے گیم کا رول بتایا جس پر نورے جھٹ سے مان گئی۔ ٹھیک ہے، میں زیام کی کوئی ایک بات مان لوں گی مگر مجھے ڈانس نہیں کرنا۔ نورے نے انکار کیا تو تالیہ کی باری آئی کیونکہ گیم لڑکیوں کی طرف سے شروع ہوئی تھی، اس لیے تالیہ کی باری بنتی تھی۔ تالیہ نے پرچی پکڑی اور اسے کھول کر پڑھا۔ میں کسی شعر کی پہلی لائن بولوں گی، بوائز کی ٹیم سے اسے گیس کرتے اگلی لائن بولے جائے گی۔ تالیہ نے پرچی پڑھی اور کوئی شعر سوچنے لگی۔ تو کس جہان سے اترا ہے جانے جگر، شعر کی پہلی لائن بولتے تالیہ خاموش ہو گئی تو لڑکیوں کی جانب سب ہی سوچ میں پڑ گئے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہے تھے جب باران خان زیادہ جلدی سے بول پڑا، ضمیر زادے تو اتنے حسین نہیں ہوتے، یاد آتے ہی باران عجلت میں بولا تو تالیہ سمیت سب مسکرائے تھے، پھر سب ایک ساتھ سب ہوٹنگ کرنے لگے۔ تالیہ ایک اور بولو، یہ تو اتنا آسان ہے۔ انم نے تالیہ کو کہا کیونکہ نورے کی وجہ سے وہ پہلے ہی ہار چکی تھی۔ یہ جو پاگل ہوتے ہیں یہی تو مخلص ہوتے ہیں۔ انم کی بات پر حامی بھرتے تالیہ نے ایک اور شعر بولا تو اس بار پھر سے باران جھٹ سے بولا۔ زیام بولنے لگا تھا، یکا باران نے اسے چپ رہنے کا بولتے خود بولنا ضروری سمجھا۔ کبھی دیکھا ہے کسی سمجھدار کو عشق کرتے؟ اس بار پھر سے لڑکے بازی لے گئے تو ان سب نے ہوٹنگ کی۔ ایک بار پھر سے ہم جیت گئے، یاہو! انہیں جلانے کے لیے زیام نے ایک بار پھر سے ہوٹنگ کی۔ تالیہ کے بعد حنم کی باری تھی، پھر اس نے پرچی کو نکال کر پڑھا۔ اوکے، تو میں کسی گانے کی لائن بولوں گی، آپ کو گیس کرتے آدھا آگے کا خود بولنا ہے۔ پرچی کو سائڈ پر رکھتے حنم نے کچھ سوچتے گانا شروع کیا۔ ہے یہ نشہ یا ہے زہر، اس پیار کو ہم کیا نام دیں؟ کب سے ادھوری ہے ایک داستان، آ جا اسے آج انجام دے۔ انم نے اپنی سریلی آواز میں گانا بولا تو جیسے سب اس کی آواز میں ڈوب گئے۔ اتنی سحر انگیز آواز، آریان پاشا اس کی آواز کے سحر سے نکلنا ناممکن تھا۔ آریان پاشا کا اس کی آواز کے سحر سے نکلنا ناممکن تھا۔ اگر زیام اسے کوہنی مارتے ہوش کی دنیا میں واپس نہیں لاتا۔ چل آریان، آگے کا گانا تو بول، پتہ چل گیا تجھے کون سا گانا ہے۔ زیام نے اس کے قریب ہوتے سرگوشی کی لیکن آریان پاشا خاموش رہا۔ لگتا ہے بوائز کی ٹیم ہار گئی ہے، تالیہ نے انہیں خاموش دیکھ کر کہا، جو سب شاید آریان کے بولنے کے لیے راضی کر رہے تھے۔ صرف 10 سیکنڈ کا وقت ہے، اگر کوئی نہ بولا تو مطلب آپ ہار گئے۔ آنم نے مزے سے بولا، جانتی تھی جسے راضی کر رہے ہیں وہ تو ماننے سے رہا۔ 10۔ آنم نے انہیں خاموش دیکھ کر گنتی بولنا شروع کی۔ 9، 8، 7۔ وہ گنتی بول رہی تھی مگر وہاں آریان پاشا تو تیار ہی نہیں تھا۔ 6، 5۔ وہ جیسے ہی 5 پر آئی اسی وقت آریان نے اپنا گلا کنکارتے گانے کی اگلی لائن بولنی شروع کی جس پر حنم سمیت سب بھی حیران ہوئے۔ تمہیں بھولوں کیسے میں، میری پہلی خطا تم ہو، میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو، وجہ تم ہو۔ اس نے اپنی میٹھی آواز میں بولنا شروع کیا تو حنم نے باقاعدہ اس کی آواز موبائل میں ریکارڈ کی۔ بالکل حنم کی طرح اس کی آواز بھی گہری اور سریلی تھی۔ آریان نے گانا بول لیا تو ایک بار پھر سے ہوٹنگ ہوئی۔ ایسے ہی پھر انہوں نے پورا 1 گھنٹہ مزید گیم کو کھیلا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تو وہ لوگ مسلسل گیم کھیل رہے تھے۔ اب سب کو نیند آنے لگی تھی۔ چلو بچوں اب بس کرو، کافی رات ہو گئی ہے۔ محمود جان گھڑی کی جانب دیکھتے انہیں حکم صادر کرتے پاشا صاحب کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تالیہ، میں اور نورے آج تمہارے کمرے میں سوئیں گے، آخر کل کو تمہاری شادی ہو جانی ہے۔ آنم نے کہا تو نورے نے اٹھ کر مومانی جان سے عشی کو لینا چاہا جو ان کی گود میں لیٹ کر سو گیا تھا۔ نورے آپ جاؤ ریسٹ کرو، صبح سے کام کر رہی ہو، میں ارشمان کو سنبھال لوں گی۔ مومانی جان پیار سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی تو نورے نے اعتراض کرنا چاہا، مگر مومانی جان آپ بھی تو تھکی ہوں گی۔ نہیں بیٹا آپ آرام کرو جا کر، ویسے بھی ارشمان تنگ نہیں کرتا۔ پیار سے نورے کا گال سہلاتی وہ ارشمان کو کندھے سے لگائے اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی، جبکہ نورے اور حانم دونوں ہی تالیہ کے ساتھ 2nd فلور پر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جبکہ آریان اور زیام تو ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ان کی بیویوں نے ان سے پوچھا بھی نہیں تھا اور 1 سیکنڈ سے پہلے تینوں کمرے میں چلی گئی تھی۔ حالانکہ باران کا دل چاہا ان کی حالت پر کہکا لگائے، آج ہی تو میرے اور نورے کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہوا، مجھے ٹائم دینے کے بجائے وہ تیری بیوی کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ زیام کا غم کرنا تو بنتا تھا جب باران نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ایک مزید کہکا لگایا۔ ہاں ہنس لے تو ہنس لے، جتنا ہنسنا ہے بیٹا، بعد میں پوچھوں گا میں تجھے۔ زیام کو اس وقت باران کی ہنسی زہر لگی تھی۔ آریان تو کہ الجھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، غم تو صرف زیام کو بنانا چاہیے۔ باران نے اپنا دھیان آریان پاشا کی جانب کیا جو غیر مروے نقطے پر نظریں گاڑے گہری سوچ میں غرق تھا۔ کیوں، انا میری بیوی نہیں ہے؟ آریان نے تیکھی نظروں سے باران کو دیکھا۔ اچانک سے اس کے منہ سے وہی بات نکل گئی جو نہیں کہنی تھی۔ میرا مطلب ہے حانم کا آج میرے کمرے میں ہونا ضروری ہے،
کیونکہ صرف 3 دن رہ گئے ہیں میرے پاس، جتنا جلدی ہو جائے اس کا ہر راز جاننا چاہتا ہوں۔ آریان نے اپنی بات کی تصحیح کی تو باران اور سیام اس کا نیا بنایا پلان سننے کے لیے بےتاب ہوئے تھے۔ مطلب تو کچھ نیا کرنے کا سوچ رہا ہے؟ ہاں یار، ترت سیرم منگوایا ہے ایجنٹ سے، سوچ رہا ہوں اسے کافی میں ملا کر پیش کروں تاکہ وہ اپنے آواز کو بیٹھے اور جو میں پوچھوں سارا سچ اگل دے۔ آریان نے فنکشن کے اختتام پر ہی یہ سیرپ منگوایا تھا تاکہ وہ رات کو ہانم کو کافی میں ملا کر دے، لیکن آج تو تالیہ کے کمرے میں لینڈ ہو گئی تھی۔ ہاں یہ صحیح ہے، ایسے تو پتہ بھی لگوا سکے گا اس کا تیری زندگی میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ زیام نے اس کی بات پر اکتفا کیا تو باران بھی اسے سراہنے لگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تالیہ کے کمرے میں چلی گئی ہے، میں اسے کیسے لے کر آؤں؟ آریان پاشا پریشان ہوا تھا۔ میرے پاس نا ایک آئیڈیا ہے، مجھے بھی اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے کر جانا ہے، اسی لیے جب وہ سو جائے تب جا کر ہم دونوں انہیں اپنے اپنے کمرے میں لے آئیں گے۔ زیام نے چپک کر زیام نے چپک سے ایک زبردست پلان تیار کیا، جس پر باران اور آریان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہ رہے ہوں اسے بڑی آگ لگی ہے۔ ہاں، رہا نہیں جا رہا۔ باران نے چھیڑنے والے انداز میں زیام کی طرف دیکھا۔ تڑپ بھی ایسی ہے؟ آریان بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس نے بھی شرارتی لہجے میں کہا تو زیام ٹکر ٹکر انہیں دیکھنے لگا۔ میری حق حلال کی بیوی ہے، فری مت ہو تم لوگ، زیام نے ناک چڑھا کر کہا، جس پر ان دونوں نے زیام کو کھینچ کر اپنی جانب دھکیلا تھا۔ پھر پورا 1 گھنٹہ انہوں نے حال میں گزار کر زیام کو رج کر چھیڑا، مگر وہ بھی زیام شاہ تھا، آدھی بات ان کے منہ میں ہوتی جب وہ اگلا جواب اس کے ذہن میں تیار ہو جاتا تھا۔